السلام علیکم، میں ہوں آصف محمود۔ ناظرین، اس وقت ہم لوگ لاہور عجائب گھر میں موجود ہیں۔ لاہور عجائب گھر میں ویسے تو صدیوں پرانے جو ہمارے پاس مختلف نوادرات ہیں یہاں پہ محفوظ ہیں، لیکن جو اس کا ایک قیمتی اثاثہ ہے وہ یہاں پہ فاسٹنگ بدھا کا جو ہے وہ مجسمہ ہے۔ یہ مجسمہ کب یہاں پہ لایا گیا تھا اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مس رابعہ بصری، جو کہ لاہور عجائب گھر میں ایجوکیٹر کے طور پر ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہیں۔ میڈم، یہ بتائیے گا کہ کتنی نوادرات ہیں ہمارے پاس اس وقت لاہور عجائب گھر میں، اور یہ جو فاسٹنگ بدھا کا مجسمہ ہے اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ لاہور عجائب گھر میں تو ہمارے پاس بہت زیادہ نوادرات ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں اراؤنڈ 60,000 ہمارے پاس آرٹیفیکٹس موجود ہیں، اور میجورٹی آف دیم آر ان آرکائیوز. اور ڈسپلے میں بھی ہم جتنا ورائٹی پیش کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. ہمارے پاس 18 گیلریز یہاں پہ موجود ہیں ڈفرینٹ کلچرز اور ڈفرینٹ ٹائم پیریڈس کے حوالے سے. فاسٹنگ بدھا کا جو ہمارے پاس کلچر ہے یہ 1894 میں ہمارے پاس یہاں لاہور میوزیم کو گفٹ کیا گیا. سر ہیرلڈ آرتھر نے اس کو ایکسکیویٹ کیا تھا فرام سکری، خیبر پختونخوا، اور اس کے بعد اس کو لاہور میوزیم میں ایگزبٹ کیا گیا ہے. اٹس ون آف اٹس کائنڈ. پوری دنیا میں جو سب سے 5 آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاہکار ہیں مجسمہ سازی میں، ان میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. اور ہیومن انیٹمی کی بہترین مثال آپ کو اس سے ملے گی، کیونکہ آپ اس کا آرٹسٹری آپ اس کی دیکھیے کہ کس قدر خوبصورتی سے اس کو بنایا گیا ہے. اور یہ ٹائم پیریڈ دکھاتا ہے بدھا کا کہ جب وہ انلائٹمنٹ کے لیے فاسٹنگ کر رہے تھے فار 49 ڈیز، کہ کس طرح انہوں نے اپنے اوپر سیلف کنٹرول حاصل کیا اور کس طرح وہ اپنی اس سرچ میں انلائٹمنٹ کی کس حد تک گئے. اور بدھزم میں جو فاسٹنگ کا کانسیپٹ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، اور وہ ہمیں فاسٹنگ بدھا سے ہی ملتا ہے. میڈم، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ اتنا ایک نیاب اینٹیک ہے ہمارے پاس، تو کیا دوسرے ملکوں نے کبھی کوئی خواہش کی ہے کہ اس کو وہاں بھی بھیجا جائے، تاکہ خاص طور پر جو بدھ مت کو ماننے والے ہیں ممالک ہیں انہوں نے کبھی خواہش کی ہو؟ ڈفرینٹ ٹائم پیریڈز میں ڈیفینیٹلی ریکویسٹ آتی ہیں، اسٹیٹ لیول پہ ریکویسٹ آتی ہیں، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی بھی مجسمے یا کسی بھی آرٹیفیکٹ کی اس قسم کی کنڈیشن ہے یا نہیں. یہ ہمارا ایک قیمتی اثاثہ ہے، اس کو ہم ڈیمیج کرنے کا رسک نہیں لے سکتے ہیں. باقی اس کی ایک بہت امپورٹنس ہے بدھزم میں، اسی لیے دنیا بھر کے بدھ مت کے ماننے والے یہاں آتے ہیں. اس کو ریسرچرز پوری دنیا سے یہاں آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو سراہنے کے لیے. اس کے علاوہ بدھ مت میں جیسے کہ آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ فاسٹنگ کا کانسیپٹ بہت اسٹرانگ ہے. تو جتنے بھی بدھسٹ مونکس ہیں یا بدھزم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا ان ممالک سے لوگ ہیں، وہ اسپیشلی لاہور آتے ہیں ٹو سی فاسٹنگ بدھا. کئی ممالک کو انکار کر دیا، لیکن یہ جاپان بھجوایا گیا اور وہاں پہ رسپانس بہت اچھا تھا، کیونکہ جس ریلیجن سے یہ تعلق رکھتا ہے پھر وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت بھی اتنی زیادہ ہے. اور جب پوری دنیا سے بدھ مت کے ماننے والے صرف اس کو دیکھنے کے لیے پاکستان کا سفر کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ تو انہوں نے بہت ہی زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا. یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کچھ عرصہ اس کا کچھ پیس ٹوٹ گیا تھا شاید، جو ہے نا وہ، جس کی وجہ سے پھر یہ احتیاط برتی گئی کہ چونکہ یہ ایک ایسا اینٹیک پیس ہے ہمارے پاس کہ اس کو اگر دوبارہ اس کی ٹریولنگ کی جاتی ہے تو نقصان پہنچے گا. جی، کیونکہ یہ جو مجسمہ ہمیں ملا بھی تھا یہ ہمیں 2 پارٹس میں ملا تھا. تو اس کے بعد اس کی جو ہے اس کو اسمبل کیا گیا، اور اس کے ڈیمیج ہونے کے زیادہ خطرہ ہے. ایک تو یہ شست سٹون پہ بنا ہوا ہے، تو یہ کافی اس کے ساتھ احتیاط برتنی پڑتی ہے. تو جب جاپان ہی یہ گیا تھا تو تھوڑا سا اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ٹریولنگ کے دوران، ایکسپورٹیشن کے دوران تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیمیج ہوا تھا. سو اس لیے اب مکمل طور پہ ہم اس کو کہیں پہ بھی نہیں سینڈ کرتے ہیں، ارسپیکٹیو آف کون سی گورنمنٹ یا کون سے آپ کہہ سکتے ہیں سیاستدان درخواست کریں، وی ڈو ناٹ الاؤ اٹ. صاحب، یہ بھی بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بدھا کے اور بھی بہت سارے مجسمے ہیں، تو کیا ان میں کوئی ریپلیکاز بھی ہیں یا یہ سارے کے سارے اوریجنل پیس ہی ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے پاس اوریجنل گندھارن آرٹ موجود ہے، موسٹلی 2nd سینچری اور 4th سینچری ٹو 2nd سینچری کے بٹوین کشان ٹائم پیریڈ سے ہیں. جو موسٹلی ہمارے پاس جو آرٹیفیکٹس ہیں وہ سکری کے مقام سے ملے ہمیں، جو ابھی خیبر پختونخوا میں ہیں. بدھزم کا جو ہب تھا وہ تو پاکستان ہی تھا، اور ہندوستان اور پاکستان سے ہی اس کا آغاز ہوا، اور پھر یہاں پہ سب سے زیادہ آرٹ اس کا فلرش ہوا جب گریکس یہاں پر آئے، اور ان گریکس اور انڈین کلچر کا ایک انفیوژن ہوا. اور آپ اس میں جو گندھارن آرٹ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ گریک انفلوئنس آپ کو نظر آئے گا. خاص کر اس فاسٹنگ بدھا کا جو اسکلپچر ہے وہ کافی ہیلینسٹک اسٹائل میں بنایا گیا ہے. تو گریکس میں ہیلینسٹک اسٹائل باڈیز کی
فیچرز کو کافی خوبصورتی سے پیش کرتا ہے، تو یہ بھی اسی اسٹائل میں بنایا گیا. کیا کچھ پیس ایسے بھی ہیں جو ہمیں کسی دوسرے کنٹری نے گفٹ کیے ہوں؟ جی ہمارے پاس مختلف گیلریز میں مختلف ایسی چیزیں موجود ہیں، لیکن بدھزم کے حوالے سے ہمارے پاس 2 آرٹیفیکٹس ہیں. ایک ہمارے پاس بدھا کا اسکلپچر ہے جو تھائی گورنمنٹ نے ہمیں گفٹ کیا، اور ایک اور جو ہے وہ اسمالر اسٹیچو آف گوتم بدھا، وہ بھی ہمیں برمیز گورنمنٹ نے گفٹ کیا. آپ نے مس رابعہ بصری کی بات سنی. ہمارے لاہور عجائب گھر میں پوری دنیا سے سیاح جو وہ آتے ہیں، لیکن خاص طور پر برما، تھائی لینڈ، انڈیا یا جاپان، ان ممالک سے جو آتی ہیں ان کی سب کی دلچسپی کا جو مین مرکز ہوتا ہے اب وہ یہی جو صدارت کا، جسے آپ بدھا کا مجسمہ کہتے ہیں، یہی ہوتا ہے. اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے جاپان بھیجا گیا تھا، اس کے بعد سے پھر اس کے اوپر بھی پابندی لگائے گی کہ آپ اس کو کسی بھی ایگزیبیشن کے لیے، یہ چونکہ ہمارے پاس ایک نایاب پیس ہے، اس کو کسی دوسرے ملک میں نہیں بھیجا جائے گا.